अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 7वें हफ्ते का जमात नहम का लेक्चर नंबर 3 है। दिन बुध। और आज हम नज़्म नात के जो हमारे अशार की तशरीह रह गई है हम उसको मुकम्मल करेंगे। हमारे मकासद तदरीस में शायर का तारुफ था, वो हम अपने लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। फिर नज़म की सिर्फ नात से आगाही हासिल करनी थी, वो भी हम कर चुके हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी कर चुके हैं। आज हम अशार के मतलब व मफाहिम से आगाही हासिल करेंगे। हम अपने गुज़श्ता लेक्चर में पहले 2 अशार की तशरीह कर चुके हैं। आज हम अपने लेक्चर का आगाज तीसरे शेर की तशरीह से करेंगे। शेर नंबर 3 है, ज्यूं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। ज्यूं जिंदा रहूं, दर दरवाजा यानी तेरे दरवाजे पर जिंदा रहूं, मरूं मर जाऊं तेरे दर पर यानी तेरे दरवाजे पर मर जाऊं, यही मुझको हसरत, हसरत शौक, यही आरज़ू यही ख्वाहिश है। यानी इस शेर में शायर क्या कहता है? इस शेर में शायर कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये तमन्ना है, मेरा ये शौक है कि मैं तेरे दर पर जीऊं और तेरे दर पर ही मरूं। इसमें शायर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर उम्र भर रहने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा तेरे दर पर यानी तेरे शहर मदीना में अपनी ज़िंदगी गुजारूं, यहाँ तक कि मेरी रूह परवाज़ कर जाए, यानी वहीं पर मेरी रूह भी परवाज़ करे और मैं वहीं रहूं। यही मेरा शौक और यही मेरी तमन्ना है। हमारा शेर नंबर 4 है, जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू हो। जमे यानी ठहरे, जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जलवा नूर है उसका, जिस तरफ आंख ठहरे उसी तरफ उसका नूर है। जो यकसू हो, यकसू एक तरफ, जो एक तरफ हो दिल तो वही चारसू है। चारसू यानी हर तरफ, चारों तरफ। अब इसमें शायर क्या कहता है कि ऐ मेरे प्यारे नबी, जिस तरफ भी देखता हूं उधर तेरा ही जलवा है। शायर कहता है कि जब मैंने अपनी दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसा लिया है तो अब मुझे दुनिया की कोई और चीज़ इस मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। दुनिया की कोई और चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। मैं जिस तरफ भी देखता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र एक जगह ठहर चुकी है और अब मैं जिस तरफ भी देखता हूँ उस आँख से सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाई देता है, तो उसके नूर की फिजा है। अब जब मेरा दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होता है तो चारों तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही मुझे दिखाई देती है। उठते बैठते जागते सोते तेरा ही जलवा मेरी आंखों के सामने है। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दिल लगा लिया जाए तो हर तरफ वही नजर आता है। फिर दुनिया की कोई और चीज, दुनिया की कोई और रौनक, दुनिया की कोई और खुशी आपको वो खुशी नहीं देती, वो सुकून नहीं देती जो वो खुशी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करके होती है। शायर कहता है कि मुझे वो खुशी अब मिल चुकी है, अब मुझे हर तरफ तेरा ही जलवा दिखाई देता है और तेरी जात के अलावा अब मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। जब दिल यकसू हो यानी जब दिल एक तरफ ठहर चुका है तो फिर हर तरफ तो वही चारसू होता है, यानी फिर हर तरफ वही सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। आगे देखें शेर नंबर 5, तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। राह रास्ता, खाक हो जाऊं यानी मट्टी हो जाऊं, मट्टी में मिल जाऊं। हुर्मत कहते हैं अजमत को, इज्जत को। आबरू भी कद्र मंजिलत को कहते हैं, इज्जत को कहते हैं।
اب اس میں شاعر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مر کر تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی راہ میں خاک ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مر کر تیرے راستے کی دھول بن جاؤں، یعنی اے اللہ کے پیارے رسول، میری دلی آرزو، خواہش و تمنا اس میں ہے کہ میں مر کر آپ کے قدموں کی خاک ہو جاؤں، آپ جس راستے سے گزرے میں اسی راستے کی دھول بن جاؤں تاکہ آپ کے قدموں کو چوم سکوں، اور یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے، یعنی میرا جینا اور مرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہو، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت کا کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6 دیکھیں کہ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو، لا مقام میں بھی تو ہے۔ اب ظہور ظاہر ہونا، نور روشنی، یہاں تیرا ظہور یعنی جہاں تیرا ظاہر ہونا، اور وہاں تیرا نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ مقام میں بھی تو، گھر رہنے کی جو جگہ ہے، لا مقام میں بھی تو ہے، غیر مادی جہاں جو لا محدود ہے۔ اس میں امیر مینائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی جسم جو ہے یہ جسد خاکی ہے، انسان کی جو ذات ہے یہ جسد خاکی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہی نور ہے، یعنی آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبب کائنات ہیں، اس دنیا کے بننے کا سبب ہیں، اس کائنات کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو تباہی کے گڑھے سے بچا کر کامیابی کے راستے پر چلایا، دونوں جہاں آپ سے فیض یاب ہوئے، آپ نے جہالت اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو اپنے نور سے منور کیا۔ آپ بشرا بھی ہیں اور نوری بھی ہیں، یعنی آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، آپ روشنی بھی ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا تاکہ انسانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے فیض یاب کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں بشرا حیثیت سے آئے اور آخرت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت نوری ہوگی، یعنی گویا آپ مقام میں بھی ہیں اور لا مقام میں بھی ہیں، یعنی ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، کیونکہ جب آپ کو معراج شریف کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکان سے لا مقام میں تشریف لے گئے تھے۔ اس میں شاعر نے اس واقعہ معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کو بلایا گیا تھا، وہ شرف حاصل ہوا تھا، تو اس وقت آپ مقام میں تھے، اپنے بستر پر سو رہے تھے، وہاں سے آپ لا مقام میں تشریف لے گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بشرا حیثیت سے لائے، یعنی آپ نے دین کا بول بالا کیا، آپ ایک خوشخبری لے کر آئے، اور آخرت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت نوری ہوگی، روشنی ہوگی، ایک اجالا ہوگا لوگوں کے لیے۔ نمبر 7 دیکھیں جو اس نظم کا آخری شعر ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جو بے داغ لالا، داغ دھبے کو کہتے ہیں، لالا ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے، جو بے خار گل ہے، بغیر خار کانٹے کو کہتے ہیں، بے گل پھول کو کہتے ہیں، بے خار گل یعنی بغیر کانٹے کے پھول، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لالا کا پھول جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد اہمیت کا حامل ہے، لالا کے پھول کی رعنائی اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا میں بے مثال ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، لیکن اس میں ایک کمی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پھول جو خوبصورتی میں کمال درجہ رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے کائنات کے تمام رنگ موجود ہیں۔
تو اس میں شاید کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول، آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے، آپ کی ذات پاک ہمیشہ بے داغ رہی، مسلمان تو کیا کافر بھی آپ کے صادق و امین ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ گویا آپ وہ پھول ہیں جو بغیر کسی دھبے اور کانٹے کے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، لہٰذا جو خوبصورت، بے مثل اور بے نظیر ذات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ انسان کامل ہونے کا شرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ آج ہمارے اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کا گھر کا یہ کام ہے کہ آپ نے اشعار کی تشریح کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، اور ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس نظم کے مشقی سوالات بھی کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔